بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ذرا یہ بیان سنیں اور پھر اس کے بعد میں اس کے اوپر تبصرہ کروں گا۔ ایک اہم سوال ہے، فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرنا اور حضرت یوسف کے گھر والوں کا حضرت یوسف کو سجدہ کرنا، اس میں فرق کیا ہے؟ فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرنا یہ اللہ کا حکم تھا، اور جو حضرت یوسف کے بھائیوں نے اور ان کے والدین نے سجدہ کیا وہ حضرت یوسف کو نہیں کیا۔ وہاں یہ ہے کہ وہ سجد لہو خرو لہو، وہ حضرت یوسف کے لیے سجدے میں پڑے، یعنی سجدہ شکرانہ تھا وہ کہ ہمارا وہ بیٹا یا ہمارا بھائی جس کو ہم نے کہاں سے کیسے نکالا، کہاں ڈالا، اور آج وہ یہاں کا بادشاہ اور حکمران بنا ہوا ہے، تو یہ اور ہمیں مل بھی گیا ہے اور حکمران بھی ہے، تو یہ اس بات کا سجدہ تھا، سجدہ شکرانہ۔ یہ وہ نہیں تھا کہ انہوں نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا، تو یہ فرق ہے۔ یہ سجدہ تعظیمی جو مسلمانوں کے اندر آ گیا ہے، یہ اپنے پیروں کو سجدہ کرتے ہیں، مزاروں کو سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، خارج از امکان ہے، اور نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی ایسے لوگوں کے اوپر، لعن اللہ الیہود و نصارى اتخذوا قبور الانبیاء و صالحین مساجدہ، کہ لعنت ہو یہودیوں کے اوپر اور عیسائیوں کے اوپر، انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ ظاہری بات ہے، قبروں کو وہ سجدہ کس وجہ سے کرتے تھے؟ جو ان کے اندر دفن ہوتے تھے صالحین یا ان کے انبیاء، تو مرنے کے بعد ان کو سجدہ کرنا جب لعنت کا باعث بنا ہے، نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی ان کے اوپر، تو بتاؤ یہ انبیاء دنیا میں زندگی میں کب یہ برداشت کر سکتے تھے کہ کوئی اللہ کو چھوڑ کر ان کو سجدہ کرنا شروع کر دے؟ اور اس کے اوپر دلیل ہے سورہ مریم کی 58 نمبر آیت، جہاں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا ذکر کیا ہے، ان کی سنت کا ذکر کیا ہے، ان کے طریقے کا ذکر کیا ہے کہ جب کبھی ان کے سامنے اللہ کی کوئی نشانی آئے تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے، گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ پھر سورہ آل عمران کے اندر بھی بتایا کہ کسی بشر کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ اس کو نبوت عطا فرمائے، اس کو دانائی عطا فرمائے، حکمت اس کو عطا فرمائے، اور پھر کتاب نازل کرے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ، اور پھر لوگوں کو وہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ کبھی ہو سکتا ہے، مالک اس انداز سے زور دیتا ہے کہ کبھی ہو سکتا ہے، انبیاء کا یہ کام نہیں ہے، زور دیا گیا وہاں، اور بلکہ پھر اور مزید کہا گیا کہ انبیاء تو تمہیں اللہ والا بنائیں گے کہ اللہ کی عبادت کرو، اور انبیاء کبھی تمہیں اس کی تعلیم نہیں دیں گے کہ انبیاء کی عبادت کرو، ان کے سجدے کرو، ان کو رکوع کرو، نہ فرشتوں کو وہ بنائیں گے کہ فرشتوں کی عبادت کرو، کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ ربایون بنائیں گے تمہیں، نہیں اللہ والے بنائیں گے تمہیں۔ تو اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ مسئلہ بیان کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور بڑا وار ہوا ہے شدید کچھ مفسرین کے اوپر، جس میں ابن کثیر ہیں، طبری ہیں، اور پھر اس کو انہوں نے لے لیا ہے باقی سارے یہ جو مسلک پرست ہیں، انہوں نے بریلویوں نے، طاہر القادری نے، طارق جمیل نے، ڈاکٹر سرار بھی اسی سجدے تعظیمی کے قائل رہے ہیں اور زور دیا کرتے تھے اس کے اوپر۔ سعودیہ سے جو تفسیر نکلتی ہے اس میں بھی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ گزشتہ امتوں میں یہ جائز رہا ہے۔ اندازہ لگائیے کہاں سے لے کے آگے ہو بھائی، گزشتہ امتوں کی تو بات ہو گئی، دین تو سب کا ایک ہی ہوتا ہے، عبادت کسی اور کی نہیں ہوتی ہے، شریعت کے طریقوں میں تھوڑا بہت اختلاف ہوتا رہا ہے، تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن دین بنیاد تو سب کی ایک رہی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ پچھلے انبیاء کے دور میں جو چیز یعنی شرک ہو اور آج وہ شرک نہ ہو، یا آج جو شرک ہو پہلے شرک نہ ہو؟ کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی ممکن نہیں ہے۔ تو اس سے دھوکہ کھایا ہے ان کچھ مفسرین نے، جس میں یہ محمد حنیف بھی آگے سلپیٹ کے اندر، دعوت القرآن کے اندر انہوں نے یہ لکھ دیا کہ سارا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، حالانکہ اس سے پہلے تفسیر جو صحیح تفسیریں تھیں وہ بھی موجود تھی، قرآن موجود ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی انداز سے لائے ہیں، انہوں نے سجدے کا ذکر ہی نہیں کیا،
اور خوابوں کی تعبیر کا باب باندھا، اور اس میں یہ سورہ یوسف کی 4 نمبر آیت لائے ہیں، اور پھر 6 نمبر آیت لائے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا قول لائے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب سنایا تو یعقوب علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ صحیح معنوں میں اس کا معنی مفہوم ہے، اس کی تعویل ہے، تعبیر ہے، جو بھی کہو تفسیر ہے۔ اور پھر 100 نمبر آیت کے اندر جا کر وَخَرُّوا لَهُ سُجَدًا، جب پوری کہانی اپنے جوبن پر پہنچی اور وہ خاتمہ اس کا ہو رہا ہے، اختتام، تو پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَدًا، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی طریقے سے لائے ہیں۔ پھر اس دور میں موحد عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر بہت زور دیا اور ہر اینگل سے اس کو بیان کیا، یہاں تک کہ اپنی کتابوں کے اندر بھی ایمان خالص قسط اول کے اندر بھی اس کا ذکر کیا۔ یہ جو صوفیوں کے سجدہ ہائے تعظیمی کا رد کیا تو وہاں یہ بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس نوری مخلوق، یہ جو فرشتے ہیں، اس کو خاکی کے سامنے جھکایا تھا اور ثابت کیا کہ فضیلت اس خاکی مخلوق کی ہے۔ تو وہاں جو 7 جگہ وہ مختلف اینگل سے بیان بھی آیا ہے، وہاں تو حکم موجود ہے، اس کو جو نہیں مانے وہ قرآن کا انکاری ہے۔ اور وہ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ اس وجہ سے نہیں پیش آیا ہے کہ انسانوں جب تم وہاں دنیا میں جاؤ اور شرک کرو، اپنے انبیاء اور اولیاء کو پکارو پوجو، ان کے سامنے جب سجدے کرو اور کوئی دوسرا تمہیں ٹوکے اور کہے کہ یہ تو شرک ہے، اور پھر تم دلیل دو کہ نہیں وہ جو فرشتوں نے بھی تو کیا تھا نا جی، بھئی وہاں حکم موجود ہے، تم فرشتے ہو، تمہاری شریعت یہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوں گے، یہ عزت دار سر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا۔ پھر نور اور بشر کے معاملے میں بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھو تم نبی علیہ السلام کو نور مانتے ہو اور کہتے ہو فضیلت ہے، یہ عزت ہے، حالانکہ نوری مخلوق کو تو اللہ نے جھکایا خاکی کے سامنے۔ جو خاکی مانتا ہے انبیاء کو اور نبی علیہ السلام کو بھی وہ صحیح عقیدے کے اوپر ہے، اور جو نبی علیہ السلام کو نور مانتا ہے وہ شرک کے اوپر ہے۔ تو اس انداز سے پھر پورا وہ منظر کشی بھی کی کہ دیکھو جب وہ پہنچے ہیں وہاں مصر میں پہنچے ہیں اور تخت کے اوپر والدین کو بٹھایا، سامنے بھائی ہیں، اور وہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس طرح انبیاء جب اس طرح اللہ کی نشانی دیکھتے ہیں تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام سجدے میں گرے ہیں، پیچھے والدین بھی گرے ہیں، سامنے بھائی بھی گرے ہیں، تو یہ شکر گزاری کا سجدہ تھا اور اللہ کو کیا گیا تھا۔ پھر امام راضی اسی طریقے سے لائے ہیں، وہاں یہ 36 جلدوں کی عربی کے اندر یہ تفسیر ہے، یہاں میں نے اس کو دیکھا بھی ہے خود اپنی آنکھوں سے، وہ بھی اسی انداز سے عبداللہ بن عباس کا قول لائے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ سجدہ اللہ کو ہوا تھا، شکر گزاری کا سجدہ تھا اور مسجود اللہ تھا، اس انداز سے زور دیا تاکہ کسی کو شک بھی نہ رہے۔ تو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ساری تفسیریں ہر اینگل سے بیان کر کے پھر کہا کہ دیکھو جس کا ایمان خراب ہوتا ہے، یعنی فتویٰ لگایا پھر، جس کا ایمان خراب ہوتا ہے یعنی اس کے عقیدے کے اندر شرک ہوتا ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا تاکہ اس راستے کو کھولا جائے، اور پھر یہ جتنے پیر ہیں اپنے مریدوں سے سجدے کرواتے ہیں اپنے آپ کو، جس طرح دیکھا گیا ہے طاہر القادری کو سجدے ہوتے رہے ہیں، صوفی سارے اپنے آپ کو سجدے کرواتے رہے ہیں اپنے مریدوں سے، بلکہ شاہ ولی اللہ تو کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کے سامنے جب گھوڑے میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک مرید آیا اور اس نے آ کے والد صاحب کے گھٹنوں کو بوسہ دیا، تو والد صاحب نے کہا تھوڑا اور نیچے، اس نے پاؤں کو بوسہ دیا، تو شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں والد صاحب کہتے ہیں تھوڑے اور نیچے، تو اس نے گھوڑے کے گھٹنوں کو دیا، کہتے تھوڑے اور نیچے، پھر گھوڑے کے سم کو اس نے بوسے دیے، پھر کہتے ہیں آپ کھڑے ہو جاؤ، اور پھر تشریف فرمائی کہ یہ جو میں تمہیں اور نیچے کہہ رہا تھا یہ اس وجہ سے کہ تمہارے درجات بلند ہو رہے تھے، اندازہ لگائیے، اس کو مشرک بنا دیا، اس کو کافر بنا دیا، پھر کہتے ہیں تمہارے درجات بلند ہو رہے تھے، جہنم کے اندر ان کے درجات بلند ہوں گے۔ یہ سارے جتنے سجدہ تعظیمی کے یہ قائل ہیں، چاہے علی انجینئر ہو، توصیف الرحمان ہو، یا طارق جمیل ہو، منور سلطان ہو، قاری خلیل الرحمان ہو، عبداللہ عمر دورانی ہو، اور جتنے یہ دوسرے بھی ہیں، چاہے یہ دیوبندی، سارے کے سارے اسی سجدے کے اسی انداز سے قائل ہے سجدہ تعظیمی کے، یہ شرک ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یہ قرآن کا انکار ہے، اور اس کے اوپر جو مرے گا، جو مر گئے وہ تو جہنم کے آگ کا ایندھن بن گئے، چاہے صوفی گزرے ہو، عبد القادر جیلانی، محی الدین چشتی، علی اجویری، مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان، جہاں اور ان کے اندر شرک ہے، وحدت الوجود کے شرک ہیں، جس کی ترجمانی پوری زندگی ڈاکٹر اسرار بھی کرتے رہے ہیں اور اس شرک کے اندر بھی مبتلا رہے ہیں،
اور علی انجینئر کے اندر جہاں 2-3 اور شرک ہیں، یہاں یہ شرک بھی ان کے اندر موجود ہے۔ پھر یہ سارے مسلک جتنے بھی ہیں اجرت لیتے ہیں، دین کے اوپر اجرت لیتے ہیں، یہ ان کا بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے بندو، اس وجہ سے آج امت مسلمہ کے اوپر اللہ کے عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں۔ گائے کے پجاری ہوں یا یہ گھوڑے کے پجاری ہوں، مورتی کے پجاری ہوں یا یہ قبر کے پجاری ہوں، عرس اور میلے والے ہوں، گنبد کے پجاری ہوں، بادشاہت کے پجاری ہوں یا جمہوریت کے پجاری ہوں، یہ شرک ان کی رگوں کا خون بن گیا ہے۔ اللہ کے بندو، اس وجہ سے یہ پوری زمین کے اوپر فساد پھیل گیا ہے۔ جب تک یہ ایمان خالص کی طرف نہیں پلٹیں گے، ان کے اندر کوئی خیر نہیں آ سکتی ہے۔ اور اس دور کے اندر یہ جو توحید کی دعوت اٹھی ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، اس میں امید کی کرن پھر پیدا ہو گئی ہے، اور یہ دعوت آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ پہلے تو یہ اچھی خاصی بڑی جماعت بھی تھی، لیکن محمد حنیف کے ذریعے 2017 میں پھر اس کے اندر یہ شرک آ گیا، اور آنکھیں بند کر کے اکثریت نے، عظیم اکثریت نے پھر اسی شرک کے اندر غوطے لگائے ہیں، اور بہت کم ڈاکٹر صاحب کے ساتھی رہ گئے ہیں جو ایمان خالص کے اوپر ابھی قائم ہیں، اور انشاءاللہ یہ دعوت آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ آڈیوز کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے ہر طریقے سے یہ دعوت پھیلائی جا رہی ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور ایمان عقیدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بھائیوں کو جو شرک کے اندر چلے گئے، پھر واپس لوٹو اللہ کے بندو، ورنہ یاد رکھنا اگر تم نے توبہ نہ کی، تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا۔ پوری زندگی محنتیں بھی کی ہیں، تکلیفیں بھی اٹھائی ہیں، لوگوں کی گالیاں بھی برداشت کی ہیں، اور کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، لیکن یاد رکھنا اللہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ تم کیا چیز ہو۔ اللہ نے اپنی کتاب میں بتایا کہ یہ میرے انبیاء ہیں۔ سورہ الانعام کے اندر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر کوئی ایک شرک کرتا ان کا سارا کیا کرایا غارت کر دیا جاتا۔ سورہ زمر کے آخری رکوع کے اندر فرمایا، نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے، اور تمام انبیاء کا ذکر کیا کہ تمام انبیاء کو میں نے اس طرح بتایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو نے بھی شرک کیا تیرا عمل ضائع ہو جائے گا۔ تو یاد رکھنا میرے بھائیو، واپس لوٹو، شرک پر تمہاری جان نہ نکلے، ورنہ یقین کرو بیوی بچوں سمیت وہاں ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا۔ بڑا خوفناک انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مخلص و باصلاحیت لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھی بنائے، تاکہ یہ دعوت اسی شان کے ساتھ جس انداز سے یہ اٹھی تھی اور آگے بڑھتی چلی جائے۔